آپ سبھی ناظرین کو ایم جنید وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، مجھے اللہ تعالی نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف سچی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ دین حق ہے۔ ابو بکر، میں تمہیں اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی اطاعت پر قائم رہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنتے ہی فوراً دل و جان سے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کا وعدہ کیا اور اس وعدے کی ہمیشہ جان پر کھیل کر پاسداری کی۔ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام کا شرف پانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ روم اور ایران کی جنگ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نرم طبیعت اور حلیم الطبع تھے۔ اگر ان کے ذاتی معاملات کے متعلق کوئی کچھ کہتا تو خاموش رہتے، اظہار خفگی نہ فرماتے، لیکن اگر معاملہ دین کا ہوتا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ان کے سامنے کی جاتی تو برداشت نہ کر پاتے۔ آئیے ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ ہجرت مدینہ سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ اہل روم اور اہل ایران کے درمیان جنگ ہوئی۔ رومی اہل کتاب تھے اور ایرانی مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی آتش پرست اور مشرک تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں فطرتی طور پر رومیوں کے ساتھ تھیں، لیکن مشرکین مکہ شرک میں ہم آہنگی کی بنا پر ایرانیوں کے ہم نوا تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جنگ میں رومی ناکام اور ایرانی فتح یاب ہوئے۔ اس سے مسلمانوں کو دلی تکلیف اور مشرکین مکہ کو قلبی راحت ہوئی۔ اس موقع پر مکے کے ایک مشرک نے از راہ طنز سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے اہل کتاب ہار گئے اور ہمارے ہم مذہب جیت گئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سخت رنجیدہ ہوئے۔ اس کے بعد سورہ روم نازل ہوئی جس کی ابتدائی آیات یہ ہیں، رومی قریب کے ملک میں مغلوب ہو گئے، وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب چند ہی سال میں پھر غالب آ جائیں گے۔ ان آیات میں قرآن مجید نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ چند سال بعد رومیوں کی جیت ہوگی اور ایرانی شکست سے دوچار ہوں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مشرکین مکہ بھاگم بھاگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، دیکھو ابو بکر، تمہارے ساتھی نے یہ کیسی پیش گوئی کر دی جس کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور ایسا ہی ہوگا۔ پھر یہی ہوا جس کی تصدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی کہ چند ہی برسوں کے اندر رومی ایران پر فتح یاب ہو گئے اور ایرانیوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ بے مثال جرت و کردار۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تعمل اسلام تو قبول کر ہی لیا تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی عجیب تر چیز ان کی جرت ایمانی تھی کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی نشر و اشاعت اور عقیدہ توحید کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ وہ مسلمانوں کے لیے بادرجہ غایت اذیت ناک زمانہ تھا۔ اس وقت اسلام قبول کرنے سے بھی زیادہ اذیت و الم کا باعث یہ بات تھی کہ اس کا برملا اظہار اور نشر و اشاعت کی جائے۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فریضہ انتہائی جرأت و بے باکی سے سر انجام دیا اور کسی قسم کے خطرے کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں کی۔ خاندان صدیق اکبر آغوش اسلام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے افراد کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی، جس کے نتیجے میں آپ کی دو بیٹیاں سیدہ اسماء و عائشہ، بیٹا عبداللہ، بیوی ام رومان اور خادم عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہم سمیت سب مسلمان ہو گئے۔ صرف عبد الرحمن ایسے تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ وہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں فتح مکہ سے قبل خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ کے پیکر تھے کہ ان کے لیے دعوتی مراحل آسانی سے طے ہوتے چلے گئے۔ آپ کی قوم اور قبیلہ کے لوگ آپ کے کردار کی عظمت کے معترف تھے۔ آپ انس و محبت کے پیکر، نرم خو اور دانش و تدبر کا مرقع تھے۔ حسب و نسب کے علم میں آپ قریش کے بہترین شخص تھے۔ آپ کا شمار معاشرے کے معزز، سرکردہ، فصیح و بلیغ اور ایسے سخی افراد میں سے ہوتا تھا جن کی مہمان نوازی مثالی تھی۔ وہ تاجر پیشہ کاروباری آدمی تھے۔ کاروباری لوگ اپنی گفتگو میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ وہ کبھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے جس کے متعلق انہیں اندیشہ ہو کہ یہ بات لوگوں سے ان کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے یا اس سے ان کے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے کاروباری لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ کسی کے مذہب و عقیدہ میں دخل دیتے ہیں، نہ کسی کے عمل و کردار کے بارے میں کوئی معترضانہ بات کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ مصلحت کیش اور عافیت پسند لوگ ہوتے ہیں۔ تمام معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر خاموش رہتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ اکثریت کے جذبات کے ترجمانی کرتے اور ان کی رائے کو صحیح قرار دیتے نظر آتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ عام کاروباری لوگوں کے بالکل برعکس تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی سود و زیاں سے بے پرواہ ہو کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا اولین فریضہ قرار دے لیا تھا اور عوام و خاص کو اس کے فوائد سے مطلع کرنا اپنے لیے ضروری ٹھہرا لیا تھا۔ نو مسلموں کی تربیت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دائیں بازوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے خدمت رسول، دعوت اسلام اور نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبول اسلام کی داستاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سیدنا ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے آج رات ابو ذر کی میزبانی کرنے کی اجازت دیجیے۔ بعد اذاں آپ نے سیدنا ابو ذر کی مدارات کرتے ہوئے طائف کے انگوروں اور دیگر میووں سے ان کی تواضع کی۔